چچا جان، آپ کا ہٹلر بیٹا پہلے اس بچپن کے نکاح کو مان نہیں رہا تھا اور اب ان کو اچانک رخصتی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی؟ 12 سال کی تھی جب وہ یہاں آئی تھی اور اس کا نکاح ارمان سے ہو گیا۔ پہلے انکاری تھا اور اب ارادہ بدل گیا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر وہ صرف ٹاول لپیٹے باہر نکلا تو افسر کو روم میں بیٹھا دیکھ اس کے ماتھے پر بال پڑے۔ اف، کتنی دیر والا شاور لیتے ہیں آپ؟ میں کب سے آپ کا ویٹ۔ اس کے باقی لفظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس کا چوڑا سینہ دیکھ افسر کا چہرہ سرخ ہوا اور بال خشک کرتا اس کی جانب بڑھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں کیوں لمبا شاور لیتا ہوں؟ آپ بتاؤ۔ اس کا انداز دیکھ کر افسر نے کھسکنا چاہا کہ ارمان نے ٹاول اس کے لپیٹتے اپنے ساتھ جوڑتے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ موسم آج انتہائی خوشگوار تھا۔ افسر بیڈ پر اونھی لیٹی اپنے پاؤں جھلا رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ موبائل میں سگنل کا ایشو ہونے کی وجہ سے وہ بڑبڑائی۔ ایک کام کرتی ہوں، اس ہٹلر کے کمرے میں جا کر کنیکٹ کرتی ہوں، ہو سکتا ہے وہاں سگنل ٹھیک آ جائے۔ یہ کہتی وہ اٹھی، پیروں میں چپل ڈالے اور اپنے کھلے بالوں کو کیچپ میں قید کر دی باہر کی طرف نکلی۔ وہ اپنے موبائل پر نظر کیے ہوئے تھی کہ سامنے سے آتے ارمان کو نہ دیکھ سکی اور اس سے بری طرح ٹکرائی۔ آنکھیں ہیں یہ بٹن، خدا نے اتنی بڑی بڑی آنکھیں دے رکھی ہیں لیکن ان کا استعمال نہیں کرنا تمہیں۔ وہ اپنے ماتھے کو سہلاتا ہوا بری طرح چلایا تو افسر نے میرے میرے منہ بناتے اسے دیکھا۔ اس کا سر زوردار ٹکر کی وجہ سے چکرا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ میں۔ ارمان نے سینے پر بازو لپیٹے، شاید وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ کیا وہ میں؟ ہر الٹی حرکت نہ جانے کیوں تم سے ہی منسوب ہوتی ہے۔ آنکھیں کھلی ہی رکھا کرو۔ راستے میں چلتے وقت وہ ٹھہر ٹھہر کر کہتا اس پر ایک بار پھر سے غصہ کر گیا تھا۔ اور آپ صبح صبح کیا مرچیں چباتے ہیں؟ اس سے بھی رہا نہ گیا تو اس نے آہستہ آواز میں سے اسے کہہ دیا۔ ارمان کی آنکھیں ابل پڑیں۔ کیا کہا تم نے؟ وہ ایک دم سے قریب آیا تو وہ پیچھے کی طرف ہٹی۔ تبھی ارمان نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا خوبصورت سراپا اس کی نگاہوں میں جیسے سمونے لگا۔ اس کے کھلے بال لٹوں کی صورت بکھرے ہوئے تھے اور کچھ بال کیچپ میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی، گلابی رنگت کی شارٹ شرٹ اور پاجامے میں۔ وہ بے انتہا میسی ہونے کے باوجود بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارمان نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ آج آپ اچھا سا ناشتہ کر کے جائیے گا کیونکہ میری ٹکر لگنے سے آپ کے 14 طبق روشن ہو گئے ہوں گے نا۔ وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے کہہ گئی، تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گئی اور ارمان ملاتے ہوئے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ زیادہ ہی پر نکل رہے ہیں محترمہ کے، پر کاٹ کر انہیں قید ہی کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے مسکراتا آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا فائلوں میں سر دیے کسی ضروری کام میں الجھا ہوا تھا۔ اسے 2-3 اہم میٹنگز بھی کرنی تھی۔ تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کال اٹھائی۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے اس کے والد صاحب تھے۔ بیٹا، آج حفصہ کو تمہیں ہی یونیورسٹی سے پک کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی اسے پر شدید بیزاری نے حملہ کیا۔ ڈیڈ پلیز، آپ ڈرائیور کو بھیج دیجیے، میں اس وقت بہت مصروف ہوں۔ اس نے فوراً سے معذرت کی۔ ڈرائیور چھٹی پر نکل چکا ہے، اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اب ہو نہ ہو تمہیں ہی جانا ہے۔ موسم کے تیور ٹھیک نہیں، بچی بیچاری انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر ایک ناگوار نظر فون پر ڈالی لیکن وہ اپنے والد صاحب کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اوکے، کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہاں تو کہہ دی لیکن اسے افسر پر غصہ آ رہا تھا۔ محترمہ سے اتنا نہیں ہوتا کہ بس لے کر آ جائے، بس گاڑی میں بیٹھ کر ہی گھر آنا ہے۔ عجیب ضد ہے۔ وہ کوٹ کندھے پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ میٹنگ کی تیاری مکمل رکھیں، میں تھوڑی دیر میں واپس آؤں گا۔ اپنی سیکرٹری کو اطلاع دے کر وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑی یونیورسٹی روڈ پر ڈال دی۔ ٹریفک نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ پر رکتے ہی اس نے فوراً سے باہر نکل کر افسر کو کال ملائی تھی۔ تبھی اس کی نظر یونیورسٹی کے اندر موجود ایک شیلٹر پر پڑی۔ وہاں پر بینچ پر بیٹھی اپنی دوست کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھی۔ اس کی کال ملائی تو افسر نے بغیر دیکھے کال کاٹ دی تھی۔ اسے سخت غصہ آیا تھا۔ دیکھ یار، وہ جس نے پرپل کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی ہے نا، وہی تیری بھابھی ہے۔ آج کے بعد اسے عزت سے بلانا۔ 2 لڑکے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ارمان کے پاس سے گزرے تو اس نے یہ سنتے ہی وہاں موجود لڑکیوں کے ہجوم پر نظر دوڑائی اور اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ پرپل شلوار قمیض تو افسر نے پہن رکھی تھی اور اس وقت وہ اپنی سہیلیوں سے خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔
اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کا گریبان پکڑ کر انہیں کی ٹھکائی لگاتا، وہ دونوں آگ ہی بھر گئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر سے حفصہ کو کال ملائی۔ اب غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حفصہ نے اب کی بار کال اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کی تھی، تبھی وہ غصے میں آگے بڑھا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حفصہ کی ہنسی کو ایک دم سے بریک لگے۔ اگر موبائل استعمال نہیں کرنا تو رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے پاس رکھا اس کا موبائل اٹھا کر زمین پر دے مارا تو تمام لڑکیاں شاکڈ ہو کر حفصہ کو دیکھنے لگیں، جس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ارمان آپ؟ وہ ایک دم سے حیران ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جی بالکل میں، اور میں پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہیں کال ملا رہا ہوں، لیکن تمہیں اپنی خوشگپیوں سے مصروفیت ملے تو اب نہ۔ وہ چند لمحے رکا۔ یہاں میں اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کر تمہیں لینے آیا ہوں، اور تم ہو کہ دنیا جہاں سے بے خبر ہو کر میرا وقت ضائع کر رہی ہو۔ وہ غصے میں کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ حفصہ نے بے اختیار اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ چھوڑ دے مجھے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تماشا بن رہا ہے۔ ارمان اس وقت ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا، اور اس کیفیت کو وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ چپ، بالکل چپ۔ گاڑی کھول کر اس نے فرنٹ سیٹ پر دھکیلتے وہ غصے سے دھارا اور دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو کسی نے کہا تھا مجھے پک کرنے کے لیے، اور اس طرح تماشا؟ تبھی ارمان نے غصے سے زور سے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا کر اسے چپ کروا دیا تھا۔ اگر اب ایک لفظ بھی مزید نکالا تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ حفصہ ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارمان کی طرف دیکھا، جو آج ایک الگ ہی روپ میں دکھائی دے رہا تھا، سنجیدہ اور سخت مزاج۔ تو وہ ایسے ہی تھا، لیکن آج اس کا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ حفصہ نے بے اختیار رخ پھیر لیا اور گاڑی کی پار نظر آنے والی مناظر پر نظر جمائی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کا دل بے حد رو رہا تھا، اور وہ اپنے آنسو پلکیں چپک کر چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام رہی۔ گاڑی میں رونے سے اس کی سو سو کرنے کی آواز کا شور ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ مانا کہ آپ اپنے آپ میں سخت مزاج انسان ہیں۔ کا نام میں نے ہٹلر بالکل ٹھیک رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میری ذات کو تماشا ہی بنا دیا جائے۔ وہ دل ہی دل میں جلتی کرتی اس رشتے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر چکی تھی۔ ارمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے سب کے سامنے اسے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ حفصہ کا روتا چہرہ دیکھ کر اس کا دل ایک دم سے نرم پڑ گیا، اور اب رات کے 12 بجے وہ اپنے کمرے میں ٹہلتا خود کو اس بات کے لیے آمادہ کر رہا تھا کہ اسے حفصہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اپنے دل پر ایک بھاری چٹان رکھ کر وہ باہر نکلا، کیونکہ یہ اس کے مزاج کے سخت خلاف تھا کہ وہ خود جھک کر کسی سے معافی مانگے۔ پر ایک دن میں ہی دل کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا اس کے کمرے کے پاس جا کر رکا تو حفصہ کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کھلے دروازے جھانک کر دیکھا، وہ موبائل پر کسی سے شدید غصے میں گفتگو کر رہی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ شوہر ہے تو جب چاہے جیسے چاہے حق جتا سکتا ہے۔ جب چاہے وہ خود اس رشتے سے انکاری تھا۔ بس ایک ذرا سے نکاح کیا ہو گیا؟ سد ہی چڑھ گیا ہے۔ وہ غصے میں کسی اندھیری انار سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شاید وہ اپنی کسی سہیلی سے فون پر بات کر کے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ارمان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی۔ اوفو، اب یہ کسی کا فون آ رہا ہے۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا، کوئی ان نون نمبر سے کال تھی۔ اچھا، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کہہ کر اس نے کال بند کی اور دوسری کال ریسیو کی۔ ہیلو؟ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ 2-3 بار کہتے ہوئے وہ ایک دم سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارمان نے سینے پر بازو لپیٹے سے غور سے دیکھا تھا۔ حفصہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ ارے بھائی، جب گھوم کے رہنا تھا تو ہم ایسے ہی کر لیتے، بیلنس تو ضائع نہ کرتے۔ ارمان کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اس نے اپنے دانتوں تلے ہونٹ دبائے اپنی ہنسی روکا تھا۔ رات کے اس وقت شریف لڑکی کو کال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ دوسری طرف نہ جانے کون تھا جس پہ وہ بری طرح جھڑکیاں سنا رہی تھی۔ ارمان نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا، تبھی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، کہیں یہ وہ لڑکا تو نہیں؟ اسے اچانک یونیورسٹی والا وہ لڑکا یاد آیا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کا دل نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ الٹے قدموں وہاں سے واپس لوٹ گیا اور بیڈ پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ صبح ہوتے ہی میں بابا سے بات کروں گا۔ اس نے خود کلامی کی اور رخ پھیر کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی، اور آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے پریفس کا خوبصورت سراپا نظر اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا چلا جا رہا تھا۔ حفصہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے والد صاحب کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جب وہ 8 سال کی ہوئی تو اس کی والدہ بیمار
بیماری میں بستر سے جا لگیں۔ تبھی اکرم صاحب اور ان کی زوجہ نبیہہ بیگم نے حفصہ کو اپنی اولاد سے بھر کر چاہا اور اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ دادا جان بھی اپنی اکلوتی پوتی سے بہت محبت کرتے تھے کہ وہ ان کے لاڈلے بیٹے کی آخری نشانی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا اور اکرم صاحب اور نبیہہ بیگم نے اس فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیں۔ اس بات پر اگر کوئی سب سے زیادہ اس کے مخالف تھا تو وہ خود ارمان تھا، جو اس وقت 18 برس کا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حفصہ کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ رشتہ محض ایک کاغذی رشتہ ہے اور جلد یا بدیر ختم ہو جائے گا، لیکن اب ناشتے پر ہونے والے اعلان نے اس کے پورے وجود کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ گئی تھی، لیکن اس کا یونہی جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ناشتے کی میز پر اس کا یوں اجڑی حالت دیکھ کر تائی جان نہ رہ سکیں۔ حفصہ بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے اور تمہارے چہرے پر یوں ویرانی کیوں ہے؟ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اس نے بہت مشکل اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ارمان نے آج سب کے سامنے ڈانٹا تھا۔ شاید نیند پوری نہ ہوئی ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ ارمان تبھی اپنے کمرے سے نکل کر ناشتے کی میز پر آیا، کرسی کھینچ کر بیٹھا اور اپنے والد صاحب کو مخاطب کیا۔ حفصہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے ارمان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں عجیب کو دینے جیسے جذبات دکھائی دے رہے تھے۔ حفصہ کی پلکیں لرز گئیں اور اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ میں آپ سب سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ ارمان نے گلا کھنگار کر وہاں موجود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ شادی تو میری کئی سال پہلے ہی ہو چکی ہے، لیکن رخصتی باقی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ رخصتی کا اعلان بھی کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی جہاں سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہیں حفصہ کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا۔ کافی اس کے گلے میں اٹک گئی اور اسے اچھوا لگ گیا۔ کھانستے کھانستے اس کی حالت دوہری ہو گئی۔ سنبھل کر بیٹا، تائی جان نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں پر قابو پایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، اس نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے خود سے عہد کیا۔ وہ ابھی جا کر ارمان سے بات کرتی ہوں۔ کافی دیر بعد وہ کمرے سے نکلی تو پتہ چلا کہ وہ تو زمینوں کے حساب کے لیے گاؤں روانہ ہو گیا ہے اور اب کل رات کو ہی واپس آئے گا۔ اس پورے عرصے میں حفصہ تلملاتی ہی رہ گئی۔ جس شخص نے مجھے اتنے سالوں نظر انداز کیا اور میرے وجود کو کوئی اہمیت نہ دی، اب اچانک سے رخصتی کا حامل کیسے ہو گیا؟ وہ غصے سے کھول رہی تھی اور یونیورسٹی والی بات اسے ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ اس کی آنا یہ گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اگلے دن رات 10 بجے وہ سب کی نظروں سے بچ کر تلملاتے ہوئے ہو کے واپس آ چکا تھا۔ اس کے کمرے میں بے قدم داخل ہوئی تو وہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارمان صاحب شاور لے رہے ہیں۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج تو یہاں سے اپنی بات منوا کر ہی نکلوں گی، اس نے خود کو تسلی دی اور تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور جیسے ہی حفصہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا چوڑا سینہ برہنہ تھا اور اس کے اپنے گرد تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ یہ آپ؟ اس نے فوراً سے اپنا رخ پھیر لیا اور شرم سے سرخ پڑ گئی۔ آپ کوئی بات کرنے آئی ہیں کیا زوجہ محترمہ؟ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے انداز تختاب پر وہ تب اٹھی۔ جی بالکل، اتنا وقت کون لیتا ہے نہانے میں؟ وہ اپنی بھڑاس نکالنے لگی۔ ارمان گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ میں لیتا ہوں اور اب آپ کو بھی بتاؤں گا کہ میں اتنا وقت کیوں لیتا ہوں۔ وہ اگلے ہی پل اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کر چکا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے لگتی اپنے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑتی محسوس کر چکی تھی۔ چھوڑیں، مجھے کوئی آ جائے گا تو دیکھ لے گا، وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہہ کر اس سے دور ہوئی تو اسے اپنے پیچھے ارمان کی ہنسی سنائی دی تھی۔ دیکھتا ہوں تم مجھے خود سے دور کیسے کرتی ہو۔ تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے، جتنا زور لگانا چاہتی ہو لگا لو، لیکن یاد رکھو تمہیں آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ غصے میں کہتی باہر نکلی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے گہری سانس لی۔ میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی چلی گئی۔ واپس آئی تو ملازمہ اس کا سامان دوسرے کمرے میں شفٹ کر چکی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے تیش سے پوچھا۔ یہ ارمان صاحب کا حکم ہے۔ حفصہ کی آنکھیں ابل پڑیں۔ لیکن کیوں؟ ان کی ایک کولیگ بینونی سے چند دنوں کے لیے یہاں آئی ہے۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تو اس کے لیے میرا کمرہ خالی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے سخت غصہ آیا۔ ارمان صاحب نے کہا مجھ سے بات کر لیجیے۔ ملازمہ کے کہنے پر وہ چھت پر آئی، جہاں ارمان کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت اور سلم سی نوجوان دوشیزہ کو دیکھ کر اس کا دل دھک سا رہ گیا۔
وہ دونوں انتہائی قریب کھڑے تھے اور ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب یہ کالی چڑیل کون ہے؟ اس دل میں عجیب سے حسد محسوس ہو رہا اور وہ غصے میں بفریز کے سر پر پہنچی۔ میرا کمرہ خالی کیوں کروایا؟ اس نے ارمان سے استفسار کیا۔ ان سے ملو، یہ میری کولیگ سوزن ہے۔ لیکن حفصہ نے اسے نظر انداز کیا۔ مجھے ان سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے چبا چبا کر اردو میں کہا تو سوزن کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ چمک گئی۔ لیکن مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ حفصہ کو خجالت سی محسوس ہوئی۔ وہ اردو جانتی تھی، آپ دونوں ہی ایک دوسرے کو کافی ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بڑھاتے باہر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ ارمان دلچسپی سے مسکرایا تھا۔ میری یہ کزن تھوڑی بور ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہیں کمپنی دینے کے لیے۔ وہ اسے گاڑی میں لے کر کہیں نکل چکا تھا اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتی حفصہ اپنے حواس پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیج کر ان دونوں کو جاتے دیکھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اس کے لہجے سے عجیب سی جیلسی کی بو آ رہی تھی، لیکن وہ خود بھی اس بات سے بے خبر تھی۔ شام کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، دل بے حد اداس تھا کہ اس کے سامنے سے وہ دونوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ تبھی ارمان آگے بڑھا۔ اس نے لان میں لگے ایک درخت سے پھول نکال کر سوزن کے سر پر ٹکایا اور پھر اس کی پکچر لی۔ یہ دونوں کتنے مکمل لگ رہے ہیں، شاید میں ہی ان دونوں کے بیچ میں آ گئی ہوں۔ ایک دم سے اسے چائے کڑوی سی لگی اور اس نے کپ وہیں پٹک دیا۔ ارمان نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، لیکن وہ اسے مکمل نظر انداز کرتا سوزن کے ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا۔ حفصہ کے دل میں ایک الگ سی آگ لگی تھی۔ نکاح مجھ سے کیا اور دل کسی اور سے لگا رہے ہیں۔ میں آپ جیسے دوگلے مرد کے ساتھ 2 قدم چلنا بھی پسند نہیں کروں گی، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر کمرے میں آ گئی۔ اب کمرے سے باہر تو ہر طرف سوزن اور ارمان کی ہی قربت اسے بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد ہی اس کی مہندی کا فنکشن تھا۔ تائی جان نے اسے خوبصورت سا جوڑا لا کر دیا تھا۔ تیار ہو جب مہمان آنے والے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ بے دلی سے تیار ہو کر وہ باہر آئی تو یہ دیکھ کر اس کا دل دہک سا رہ گیا۔ ارمان سوزن کے ہاتھ میں مہندی لگا رہا تھا۔ کیا یہاں سب اندھیرے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا؟ اس نے اپنے آنسو پیتے ہوئے سوچا۔ ارمان پوری تقریب میں سوزن کے ارد گرد پھرتا دکھائی دیا تھا، مگر اس وقت تو حد ہو گئی جب ارمان نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانے کی پلیٹ بھر کر چمچ سے سوزن کو کھلانا شروع کر دیا۔ ارمان بھائی، ذرا اپنی دلہن پر بھی نظر ڈال لیجیے، کسی دلجلے نے ارمان سے کہا تو وہ مسکرایا۔ وہ دیسی ہے، سب خود کرنا جانتی ہے، اور یہ میری مہمان ہے، میزبانی میرا فرض ہے۔ اس وقت حفصہ کی برداشت کی حد جواب دے گئی۔ وہ ایک دم سے اٹھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ تائی جان نے پوچھا۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کچھ دیر اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ کمرے میں آتے ہی اسے بے اختیار اپنے سینے میں آگ سی محسوس ہوئی۔ میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہوں گی جو مجھ سے محبت کا دعویٰ دار ہے، لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس وقت کسی سے نہیں ملنا چاہتی، اس نے پیچھے دیکھے بغیر آواز بلند کہا۔ لیکن کیوں؟ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنی مسکراہٹ دبائے آگے آیا۔ آواز پر حفصہ نے مڑ کر دیکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیے نا اس کالی چڑیل کے پاس جو آپ کی سوتی ہے، کھلائیں اسے کھانا، اس کے آگے پیچھے گھومیں، مجھ پر اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلتے دیکھ کر ارمان کے دل کو بے حد سکون پہنچا تھا۔ تو تمہیں فرق پڑتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے وہ چونک سی گئی۔ کس بات سے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ اسی بات سے کہ میں کسی اور کے آگے پیچھے گھوموں۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ اس کے بے حد نزدیک آ گیا اور اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ کیا؟ حفصہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہی کہ تمہیں فرق پڑتا ہے، تمہیں میرا کسی اور کو دیکھنے سے فرق پڑتا ہے، میری کسی اور سے محبت جتانے پر فرق پڑتا ہے۔ یعنی محترمہ، آپ میری محبت میں پوری گرفتار ہیں، اور یہ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ حفصہ دہک سی رہ گئی۔ ارمان نے ہاتھ آگے بڑھا کے اس کی آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ یعنی وہ سب ڈرامہ تھا؟ بالکل۔ اب پتہ چلا آپ کو کہ محبت کسے کہتے ہیں پگلی؟ حفصہ چند لمحے سے گھورتی رہی اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ روتے روتے مسکرا دی۔ دل ایک دم سے سکون میں آ گیا تھا۔ اور تم بہت اچھی اور خوبصورت ہو۔ وہ اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا تو حفصہ کا رواں کانپ اٹھا۔ آپ نے یہ سب مجھے چرانے کے لیے کیا؟ اور پھر سے تصدیق چاہنے لگی۔ تو اور کیا؟ تمہیں کیا میں ٹھڑکی لگتا ہوں؟ ارمان نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ بالکل ایسے ہی مسکراتے تمہارے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا۔
حفصہ نے سینے پر بازو لپیٹ کر خفگی سے رخ پھیر لیا۔ اور اس کے لیے آپ نے مجھے کتنا ناراض کیا۔ وہ اب لاڈ اٹھا رہی تھی۔ تو اور کیا کرتا محترمہ، ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ خود کو تو ٹاپ چیز سمجھ رہی تھی۔ اس بات پر حفصہ نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے کندھے پر مکیا جھڑا تھا۔ اور دیکھو تو، ابھی سے تشدد بھی کر رہی ہو۔ واللہ اتنی تشدد دلہن ملی ہے۔ ارمان نے ہنستے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ لگایا اور اگلے ہی لمحے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگائے تھے۔ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہیں اتنے سالوں نظر انداز کرتا رہا، مگر وہ کہتے ہیں نا کسی پہ ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے محبت کے لیے۔ تو بس میری زندگی میں وہ لمحہ آیا اور میں نے جان لیا کہ میرے دل میں اگر کوئی حکمرانی کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہی ہو حفصہ۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ حفصہ کی گال شرم سے سرخ ہو گئی۔ بس اب اس سے زیادہ نہیں۔ وہ ایک قدم اس سے پیچھے ہٹی اور شرمائی تو ارمان کا ہکا بلند ہوا تھا۔ ویسے آپ میری نکاح میں ہیں اور میں آپ کا شوہر ہوں، شرمانے کی بھلا کیا ضرورت؟ اس نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں بھینچ لیا تھا اور حفصہ نے ہنستے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپائے محبت کے اعتراف کیا تھا۔ چاندنی رات میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے، محبت کی خوبصورت برسات میں بھیگ رہے تھے اور انہیں زندگی بے حد حسین اور مکمل محسوس ہوئی تھی۔